تبت يدا تبت يدا أبي تبت يدا أبي لهب تبت يدا أبي لهب وتب اس کو ذرا اچھے سے سن لیں وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ما أغنى عنه اغ پر تھوڑا قلقلہ نہیں کرنا اغنى اغنى ما أغنى عنه ماله ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب بار پر قلقلہ ہے اینڈ پر بلکہ اس آیت میں بھی آخری ہر حرف پر قلقلہ آ رہا ہے سیصلا سیصلا نہیں ہے صاد کو موٹا کر کے پڑھیں سیصلا نارا اخفا کریں گے رن پہ سیصلا نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة ہم نہیں سر یہ حا ہے حا حم حا حا حمالة وامرأته حمالة وم میں آواز قلقلہ نہیں ہونی چاہیے وم نہیں کہنا وم ادھر بیٹھ جائے گی آواز وامرأته حمالة الحطب ح اور تو حطب اور بار پر قلقلہ حطب ح اور تو ب حطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها اب تو ماشاءاللہ پریکٹس ہو گئی ہے حرف مدہ کی یا ساکن زیر کے بعد ہے فی جی دونوں میں یا ساکن زیر کے بعد ہے اور ہا زبر کے بعد الف ہے اس میں اسی نمبر ہے فی جیدها حبل
ہا نہیں ہے سر، ہا نہیں ہے، ہا ہے، ہا، ہا اور با پر قلقلہ ہے. حبل فی جیدہا حبل، پہلا ہا ہے پھر ہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. من مسد فی جیدہا حبل من مسد. دونوں پر انصاف کریں نا، دونوں میم پر شد ہے، ایک پر گنہ کر رہے ہیں ایک پر آدھا کر رہے ہیں. حبل من مسد فی جیدہا حبل من مسد. سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ترجمہ: تبت ٹوٹ جائیں، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں تو چچا تھا، لیکن یہ وہ بد نصیب ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں سب سے پہلے بدتمیزی کی، اور اللہ پاک نے اس کو نشان عبرت بنا دیا. اور یہ وہ بد نصیب ہے کہ جس کی زندگی میں اللہ پاک نے کہہ دیا یہ جہنمی ہے. اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کبھی زندگی میں ایک بار بھی جھوٹا موٹا بھی یہ کلمہ نہیں پڑھ سکا. ورنہ کو کہہ دیتا، یعنی اس وحی کی مخالفت میں کہہ دیتا، یہ ثابت کرنے کے لیے یہ اللہ کی وحی نہیں ہے، جیسے وہ کافر کہتے تھے، تو مخالفت برائے مخالفت کہہ دیتا کہ میں کلمہ پڑھ لیا، میں نے منافق ہو جاتا اور کہہ دیتا میں نے کلمہ پڑھ لیا، دیکھو یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا. تو ایس زندگی میں کہہ دیا گیا تھا، اور اس کو کبھی زندگی میں یہ جرت نہیں ہوئی کلمہ پڑھنے کی. جھوٹا بھی نہیں، یہ جھوٹا ایمان بھی اس نے ظاہر نہیں کیا. تو ٹوٹ جائیں یدا دونوں ہاتھ. اس نے کہا تھا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر چڑھ کر سارے لوگوں کو بلایا نا، تو قریش کا یہ ضابطہ تھا کہ جب کوئی اونچی جگہ پر چڑھ کر زور سے آواز لگائے تو سب پر لازم تھا کہ وہ آ کے بات سنیں، کوئی بات خطرے کی ہے، بات کوئی اہم ہے. تو جب اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر، اے کملی کو اوڑھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر علی الاعلان لوگوں کو ڈرانا اور اللہ تعالیٰ کی وحی بتانا شروع کر دی. تو آپ نے پھر کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز دی، اور جب سارے لوگ آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، کیسا پایا تم نے؟ سب نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ پر سچ کا ہی تجربہ کیا ہے، ہمارا تجربہ آپ کے متعلق سچ کا رہا ہے، یعنی آپ ہمیشہ سچے اور ایماندار پائے گئے. تو آپ نے فرمایا 40 سال میں تو تم نے مجھے نہیں دیکھا کہ میں نے کبھی انسانی معاملات میں کسی معاملے میں جھوٹ بولا ہو، تو پھر آج بھی میں کوئی جھوٹ نہیں کہنے والا. جب میں انسانی معاملات میں جھوٹ نہیں کہتا، نہیں کبھی کہا، تو میں اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ کہوں گا؟ تو اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے کہ تم مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا آپ صادق امین ہیں، تو ہم یقیناً آپ کی بات پر یقین کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری طرف اللہ نے وحی کی ہے. تو اس بد نصیب نے سب سے پہلے کہا تھا تب اللہ کا یا محمد، استغفر اللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، خاک آلود ہو تیرا ہاتھ، کہ تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس نے ایک کہا تھا نا، تو اللہ نے اس کے دونوں کہا ہے. تبت ٹوٹ جائیں یدا دونوں ہاتھ،
ابی لہب ابو لہب کے، و تب اور وہ ہلاک ہو اور وہ برباد ہو، ما نہیں اغنا کام آئی عنہ اس سے، مالہ اس کا مال، وما اور جو کچھ کسبہ اس نے کمایا، اس کا مال اور جو اس کی کمائی ہے وہ اس کے کچھ بھی کام نہ آئی نہ آئے گی۔ سیصلا ان قریب وہ داخل ہوگا، سین کا معنی ہے ان قریب، یصلا وہ داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات والی، لہب شعلے مارتی ہوئی، ذات لہب شعلے مارتی ہوئی۔ اب دیکھیں پیچھے ابو لہب اور یہاں لہب دونوں کا لفظ سیم ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ابو لہب دیکھنے میں بڑا خوبصورت تھا اور اس کا رنگ بڑا شعلے مارتا ہوا، چمکتا دھمکتا اور سرخ رنگ کا تھا۔ تو نہ اللہ کے نزدیک ان رنگوں کی کوئی قدر و قیمت ہے، نہ نسبوں کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ قدر و قیمت ہے اللہ کے نزدیک تو ایمان کی ہے، ایمان ہے تو پھر وہ کالے رنگ کا بلال ہو تو اس کو اللہ نے سید بنا دیا۔ جب وہ آتے تھے تو صحابہ خصوصاً عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جاءنا سیدنا، ہمارے سردار آ گئے، جاءنا سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گئے۔ تو ایمان کی دولت ہے تو اللہ کے نزدیک ایمان کی ہی قیمت ہے، تو ورنہ رنگ کا تو یہ بھی بڑا خوبصورت تھا، تو شعلے مارتا ہوا رنگ، تو اس کے ساتھ اللہ نے ملا دیا کہ وہ شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، سیصلا ان قریب وہ داخل ہوگا، نارن آگ میں۔ اچھا جی، اس کو ان قریب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ کوئی جو قیامت کا آنا ہے کوئی دور نہیں ہے، اور قیامت کا برپا ہونا کوئی دور نہیں ہے، وہ بہت قریب ہے۔ ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، تیرے رب کے نزدیک ایک دن 1000 سال کا ہے، تیرے رب کے نزدیک ایک دن 1000 سال کا ہے۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے آج پونے 1500 سال، 1450 1500 سال ہو گئے ہیں، تو یہ ابھی 1.5 دن ہوا ہے، اللہ کے کاغذوں میں یہ ابھی صرف 1.5 دن ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسانیت جو سب سے شروع ہوئی ہے اور جب تک ختم ہوگی، تو ساری انسانیت کے جتنی بھی ڈیوریشن ہے، تو آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے صبح سے لے کر عصر ہو گئی ہو انسانوں کی، اب عصر کے بعد مغرب ہونے والی ہے، تو اتنا سا وقت، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اور میں آخری ہوں، دن سارا ختم ہو گیا ہے۔ اب جیسے عصر کی نماز کے بعد پھر مغرب ہی ہے، اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، اب اس کے بعد قیامت ہے۔ تو انسانیت کی اثر ہو گئی تھی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور اب اثر ہوتے ہوئے مغرب انسانیت کی، تو وہ اب پتہ نہیں چند گھنٹے اس لحاظ سے رہ گئے ہیں یا کتنے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، قیامت میں، کیونکہ اثر تو اس وقت ہی ہو گئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو 1.5 دن 1.5 سال تو ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے، تو ابھی پتہ نہیں اذان ہونے والی ہے مغرب کی، تو ساری نشانیاں پوری ہو چکی۔ تو خیر، سیصلا ان قریب داخل ہوگا نار۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ مورزون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو قیامت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، تو دور نہیں ہے، اللہ کے نزدیک یہ بالکل دور نہیں۔ وامرأتہ اور اس کی بیوی، امرا عورت، ہو اس کی جو عورت ہے، اس کی جو بیوی ہے، حمالۃ اٹھانے والی، الحطب لکڑیوں کو اٹھانے والی، تو یہ لکڑیاں جمع کر کے لاتی تھی، اٹھا کے لاتی تھی، تو اللہ نے اس کو اس کے ساتھ ہی پکار دیا ہے، حمالۃ الحطب، یہ جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے، فی جیدہا اس کی نیک میں، اس کی گردن میں ہوگا، فی میں جیدی اس کے گردن میں، ہا اس کی، فی جیدہا اس کی گردن میں ہوگی، حبل رسی میں مسد، مونج کی، مونج دی رسی نہیں تھی، مونج، مونج پنجابی میں کہتے ہیں مونج، مونج کا جو بنا ہوا جو وہ ماچا اور چارپائی ہوتی تھی، تو کئی بار اس کے اوپر بیٹھتے تو ایسے ہاتھ لگ جائے تو چھلتر جسم کے اندر کھب جاتی ہے نا، وہ بڑی درد کرتی ہے، وہ پھر پیپ پڑ جاتی ہے، اور پھر بڑی درد کرتی ہے، تو مونج کی رسی اس کے گردن میں ہوگی، یعنی سزا کے طور پر، آگ میں تو وہ ڈالی ہی جائے گی
قیامت والے دن جو ہے نا اس کے یہ جو رسیاں کے ساتھ لکڑیاں باندھتی ہے، ابھی اسی طریقے سے مونچھ کی رسی جو ہے وہ اس کے گردن میں ہوگی. وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی تھی اور پیش پیش تھی، ابو لہب کے ساتھ ساتھ برابر برابر شریک ہوتی تھی. جی دوبارہ سے، تبت ٹوٹ جائیں یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، و تب اور وہ ہلاک ہو جائے، ما اغنا نہیں کام آئے گی عنہ اس سے، مالہ اس کا مال، و ما اور جو کوئی بھی، کسبہ اس نے کمایا ہے، جو بھی اس نے کمایا ہے اور جو اس کا مال ہے اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. سیصلا عنقریب وہ داخل ہوگا نارن آگ میں، ذات لہب جو شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی. وامراتہ اور اس کی بیوی، حمالہ اٹھانے والی، الحطب لکڑیوں کو، فی جیدہا اس کی گردن میں ہوگی، حبل رسی، من مسد مونج کی، بید کی. صدق اللہ العظیم. جی جی بسم اللہ. جی جی ایک منٹ، یہ ریکارڈنگ میں جو ہے وہ رہ گئی ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ ایک بار میں پڑھوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.